السلام علیکم ناظرین گرام، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عمر فاروق جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا تھا، وہ عمر فاروق جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے کا لقب عطا کیا تھا، وہ عمر فاروق جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، لیکن پھر بھی وہ رات کو گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے۔ ناظرین گرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت نبوی کے دوسرے برس سے اسلام قبول کیا۔ آپ ہر مشکل وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور اپنی جان و مال کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کے دور خلافت میں دین اسلام کی سرحد مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئی، اور آپ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں پر فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الحارث موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان صفات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت اور میری ایجاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب بن الحارث سے کہنے لگے، اسی وقت مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر فاروق کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی کی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارا دین سچا ہے اور مشرکین جھوٹے ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفر مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے قبول کر لیا ہے اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقے بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق، بائیں جانب حضرت امیر حمزہ، سامنے حضرت علی المرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے بھانجے کیسے آئے ہو؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہوں۔ حق و باطل کی اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار نمایاں رہا۔ جنگ بدر کی تمام تر جنگی حکمت عملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے مشوروں سے طے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار شدہ مشرکین کے ساتھ سلوک کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر اکابرین سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کے جو قیدی ہیں ان میں سے اکثریت آپ کے خاندان کے لوگوں کی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سب سے مناسب فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، اور جو فدیہ ہمیں ملے اس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر کرنے میں مدد ملے اور ہم فوجی مصارف کو بھی پورا کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں اپنی رائے یوں دی، اللہ کی قسم میری رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی نہیں۔ میری رائے میں ہر ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے تاکہ کفار مکہ جان جائیں ہمارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ نہیں، اس طرح وہ ہماری سختی دیکھیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض کے دل نرم کر دیتا ہے تو وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل سخت کر دیتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کی مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ جو میری بات مان لی وہ میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کی مغفرت فرما اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور ابو بکر تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ انہیں عذاب دے تو حق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیرا اختیار ہے کہ تو غالب و حکیم ہے۔ اور اے عمر تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے۔ اور عمر تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے
یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پر متعدد کفار فدیہ لے کر آزاد کر دیے۔ تو ناظرین گرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔